أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت 100% آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج جمعرات کا دن ہے، غالباً 23 تاریخ ہے، اور مسجد نبی شریف کا یہ منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور یہ بھی صبح کی نماز ہم نے پڑھی ہے، تو صبح کی نماز سے پہلے ہی اللہ کی رحمت برسنا شروع ہوئی ہے۔ یہ پتہ نہیں کب سے بارش ہو رہی ہے اور کیا معاملات ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک محبت کا بہت شاندار عمل دوں گا، اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، دل کر رہا تھا، تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ابھی مسجد نبی شریف کی حدود میں ہوں میں، تو جب اس سے نکلتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ سے وہ باتیں کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین، آپ بھی ساتھ جڑے رہیے اور درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو محترم سامعین، یہ 316 گیٹ کی طرف میں آگے ہوں جو رات کو مجھے بھول چکا تھا۔ تو ابھی یہ مسجد نبی شریف کی حدود سے باہر میں نکل چکا ہوں۔ تو یہ چپل ہم نے پہن لیا، باہر نکل گئے ہیں۔ تو محترم سامعین، جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، دس جمع روڑ دے چھوٹا، تو اس بارش کے موسم میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، چاہے وہ انسان زندگی سے تنگ ہو یا زندگی سے خوش ہو یا نارمل لائف گزار رہا ہو۔ اس کے اندر جب بارش ہوتی ہے، باران، جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب تھوڑا تھوڑا بارش آتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے، تو جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ بارش آتا ہے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں لگ لگ باران وری گی، لگ لگ اوبر آزی، ڈیر ڈیر باران وری گی، ڈیر ڈیر اوبر آزی۔ آج کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو اصولوں کے خلاف ہوں گی، صحت کے خلاف ہوں گی، اپنے مزاج کے خلاف ہوں گی، کیونکہ اس بارش میں شیطان آ جاتا ہے اور بہت ساری مستیاں کرواتا ہے۔ تو ہم بھی انسان ہیں، کیونکہ ہم شیطان کو پتھر نہیں مار سکے، تو جس وجہ سے وہ مستیاں کر رہا ہے۔ تو اس بارش کے عالم میں، بارش کے موسم میں وہ لوگ یاد آتے ہیں جو آپ سے بچھڑ چکے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ دیکھ لیں نیچے تلکڑ مچی ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں سلیپنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر وہ لوگ آپ کو بہت زیادہ یاد آتے ہیں جو آپ سے بچھڑ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ میں یہ کیفیت بھی آپ لوگوں کی سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ خود ناکام عاشق ہوں۔ تو محترم سامعین، جس مقام پر میں آج ہوں، جس جگہ سے گزر رہا ہوں، یہاں پر مذاق کرنا بنتی نہیں، لیکن ہم تو بگڑے ہوئے شہزادے ہیں نا، اپنے نانا جی کے علاقے میں ہیں، تو ہمارے لیے انشاءاللہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رب العزت خیر فرمائیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو جس طرف لوگ جا رہے ہیں وہ دوسری سائڈ ہے، میں سڑک کے اوپر جا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر تھوڑا سلیپنگ کم ہے، گرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، ویسے تو اللہ رب العزت بتاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جو لوگ آپ سے بچھڑ چکے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس موسم میں مس ہوتے ہیں، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی جدائی میں آنسو بہاتے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ ناکام عاشق ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی بہت اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اس بارش کے عالم میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمارا بھی ہے کوئی اور ہم بھی کسی سے بات کرتے ہیں۔ ایک ان کی کیفیت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو شادی شدہ حضرات ہوتے ہیں ان کی اپنے ایک مستیاں ہوتی ہیں۔ اور رات کو جیسے ہم ہوٹل پر سوئے تو مجھے پتہ نہیں اے سی کس نے چلایا، کیونکہ اے سی میری طرف لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں بھائی نے چلایا، اب کسی کو جب صبح اٹھے تو یاد بھی نہیں ہے نا، یہ بارش کی مستی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب صبح اٹھے کسی کو یاد نہیں اے سی کس نے چلایا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اے سی کس نے چلایا، اس نے کہا کس نے چلایا، تو میں نے کہا یار جس نے چلایا خدا کے لیے اس کو بند تو کر دو، یہ ہوا نکال دے گا، پہلے بھی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اوپر سے اے سی بھی بہت تیز چل رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ میں اے سی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور مدینہ شریف کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم نہیں ہوتا، مکہ مکرمہ کا موسم تھوڑا گرم ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نیچے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ باران ورے گی، تو جیسے ہم نیچے پہنچے تو بھائی نے دیکھا بارش،
کہتا ہے امام صاحب آپ تو واپس آئے نا، آپ ہمیں اوپر ہی نماز پڑھا دیں، آپ ہمارے امام ہیں، تو آج مسجد نبی شریف نہیں جاتے۔ یہ میں آپ کو بارش کی مستیاں بتا رہا ہوں کہ کیسے رنگ لاتی ہیں۔ تو میں نے کہا یار نزدیک ہے، میں نے کہا یہاں تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، 27 کا ملے گا جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تو وہاں تو 50,000 کا ثواب ہے۔ خیر ہم آگے گئے، تھوڑا سا جب آگے چلے تو ماموں کا بیٹا کہتا ہے یار آج جلدے ہیں، کل تو سرکاری چھٹی ہے، مطلب آج جمعرات ہے، کل سعودی عرب میں سرکاری چھٹی ہے تو نمازوں کی بھی چھٹی ہوگی، تو نمازیں کدھر پڑھیں گے؟ میں نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں پاکستان جاتے ہیں، ادھر کل نمازیں پڑھ کے آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو مسجدیں کھلی ہوتی ہیں۔ تو محترم سامعین، اس طرح کی مستیاں کبھی کبھی ہونی بھی چاہیے انسان کو لائف گزارنے کے لیے، تو معاملات ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر جب آدمی کسی کو مس کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے بہت عجیب لمحہ ہوتا ہے، خاص طور پر جو کسی کی امیدیں توڑتے ہیں، تو اس میں عجیب کمنٹس بھی شاید آئیں گے، کافی سارے معاملات ہیں، کیونکہ میں خود لوگوں کی بہت ساری امیدیں توڑتا ہوں اپنی مجبوری کے باعث، لیکن وہ اللہ جانتے ہیں کہ میری اوریجنل پرابلم ہوتی ہے، میں تھک جاتا ہوں، حالانکہ میں 2 موبائل استعمال کرتا ہوں۔ میں نے اس وجہ سے تنگ آ کے جو بچیاں زیادہ تنگ کرتی ہیں، تو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں دل کے یا پھر اپنے معاملات سے، تو وہ ان کی محبت ہے، وہ تنگ کرتے ہیں، پھر مجبوراً اس لیے میں نے دوسرا اپنا پرسنل نمبر لیا جو اپنی فیملی کے لیے یا خاص دوستوں کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں۔ تو کیونکہ یہ بارش بھی ہو رہی، شاید یہ موبائل بند بھی ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، تو اس لیے تو محترم سامعین، کبھی بھی بارش کے معاملات ہوں آپ ان کو ضرور یاد کریں جو آپ سے بچھڑ چکے ہیں، جن کی امیدیں آپ کے ساتھ ہیں، اور پتہ نہیں یہ میں کس انداز سے آج باتیں کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ تو محترم سامعین، جب بھی یہ بارش کے معاملات ہوں اس میں سلپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ راستے میں ہم بھی 2-3 دفعہ گرتے تھے، پھر ہم نے چپل اتارے، اور ابھی بھی میں جس سائڈ پر چل رہا ہوں تو یہاں پر خطرہ کم ہے سلپ ہونے کا۔ تو اس کے ساتھ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ محبت کا عمل بتاؤں گا، تو محترم سامعین یہ میں نے آپ سے مذاق کی ہے، کیونکہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس موسم کے اندر جب آپ ہر کسی کو وش کر رہے ہوتے ہیں، مس کر رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان سے رابطہ کر لیں، کون سا اس میں فرق پڑتا ہے، کیونکہ یاد تو آپ ویسے کر رہے ہوتے ہیں، تو انا کی خاطر آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے وظیفہ کوئی نہیں بتاؤں گا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو منائیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، خاص طور پر جو لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے میں ہوں، انسانیت کے ناطے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھ رہے تھے تو میرے بھائی نے کہا یار اچھے بھلے ادھر سے آئے تھے، یہ تو لگتا ہے شہید ہو، کیونکہ وہ گر رہا تھا تو میں نے اس کو پکڑا، چھوٹے بھائی کو، کہتا ہے یار ہم تو شہید ہو رہے ہیں، ہم تو اچھے بھلے اپنی بیویاں چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو مطلب اس بارش کے عالم میں انسان ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو اس پہ خوشی آتی ہے۔ تو مجھے امید ہے اللہ رب العزت مجھے بھی معاف فرمائیں گے، کیونکہ نانا حضور کا علاقہ ہے، تو ہم تو بگڑے ہوئے شہزادے ہیں، جیسے کہتے ہیں، اور ماں دا منڈا بگڑ گیا، میرے خیال میں پنجابی کا ایک یہ کہاوت ہے۔ تو اس طرح محترم سامعین ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، غلط فہمی کے شکار نہ ہوا کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کسی سے بھی آپ ٹائم پاس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب آپ کوئی معاملہ طے نہیں کر سکتے، کسی حساب سے بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے ہیں، وہ آخرت معاملات ہیں، وہ محبت کے ہیں، وہ کاروبار کے ہیں، کسی بھی معاملات میں، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جنم لیتی ہیں، نفرتیں، عداوتیں، بغض، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ مدینہ شریف کا یہ منظر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اس کو انجوائے کریں، اور جب آدمی اس کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ جو میں آپ کو عمل کی بات بتا رہا تھا تو میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محترم سامعین، جب آپ بارش ہو تو اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ بہت جوش مارتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز عطا فرماتے ہیں جو جائز ہو، بعض اوقات ناجائز بھی لوگوں کو مل جاتی ہے، لیکن اس کا ازالہ پھر کرنا پڑتا ہے۔ تو خوب اس کو انجوائے کریں، اللہ رب العزت سے خاص دعائیں کریں، اس فقیر کے لیے بھی ضرور دعائیں کیا کریں۔ آپ مجھے برداشت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور آپ کی محبت عزت بھی میرے دل میں ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک امت سے۔ تو محترم سامعین، ابھی شارع اسلام جو ہمارا وہ پل ہے اس کے نیچے آ چکے ہیں، ابھی انشاءاللہ 2-3 منٹ لگیں گے مجھے مزید اپنے ہوٹل تک جانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت اس رحمت کو رحمت کے اندر ہی
رہنے دیں، اس کو زحمت نہ بنائے، کیونکہ جب کوئی بھی چیز بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر نقصان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بارش ہے یا سیلاب کا پانی ہے، جب کم ہوتا ہے تو گزارا چلتا ہے، جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر تو محترم سامعین، یہ نانا حضور کے علاقہ ہے، اللہ ان کو سلامت۔ آؤ پاکستان، لو یو لو یو لو یو پاکستان، سعودی عربیہ پاکستان، لو یو لو یو لو یو لو یو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آؤ، تو اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ سعودی عرب کے شہری ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں اور بہت محبتیں بانٹتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ نانا حضور کا علاقہ ہے تو یہاں پر تو محبتیں ہی چلتی ہیں۔ یہ نماز کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں ایک شرطا آ جاتا ہے، یہ جو ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ابھی ہم گزر گئے، پل کے نیچے آ گئے۔ تو محترم سامعین، کوئی بات بری لگی ہو تو ہمیشہ کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا کریں، ایک انسان ہونے کے ناطے جو آپ کے حق ہیں، حقوق میں ادا نہیں کر پاتا۔ اللہ رب العزت معاف فرمانے کو پسند کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ بھی مجھے پسند فرمائیں گے۔ جو باتیں ہوئی ہیں آج، آپ اس کو بھی دل پر نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ایک صرف مزاحیہ طور پر دل کر رہا تھا کہ نانا جی کا علاقہ ہے، باران برس رہی ہے اوپر سے، لگ باران بری گی، تو وہی سسٹم ہے، بس تھوڑا جب بارش آتا ہے تو تھوڑا پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ بارش آتا ہے۔ تو اس کو انجوائے کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔